الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ منافق کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اتنی تفصیل سے کیوں فرمایا ہے۔ آج ہم سورۃ بقرہ کے پہلے رکوع کی آخری حصے کو سمجھیں گے، جہاں اللہ تعالیٰ منافقین کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے دو نہایت گہری مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ یہ مثالیں صرف اس زمانے کے منافقین کے لیے نہیں ہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے نصیحت ہیں۔ پہلی مثال اللہ پاک جو بیان فرماتے ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یعنی ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی۔ جب آگ جل گئی اور ہر طرف روشنی پھیل گئی تو اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی چھین لی اور انہیں ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا جہاں وہ کچھ دیکھ نہ سکے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ مثال منافقین پر کیسے صادق آتی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ منافقین نے اسلام قبول کرنے کا ظاہری اعلان کیا، اس کی وجہ سے انہیں مسلمانوں جیسے حقوق، عزت اور تحفظ حاصل ہو گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے اندھیرے میں کسی کو اچانک روشنی مل جائے، لیکن چونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، اس لیے وہ اس روشنی سے حقیقی فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں بھی وہ بے سکون رہے اور اگر توبہ نہ کریں تو آخرت میں بھی روشنی سے محروم ہی رہیں گے۔ یہ مثال ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے، صرف مسلمان کہلا لینا کافی نہیں ہوتا، اصل چیز ایمان کا دل میں ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں اور وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا منافق واقعی ہی بہرے، گونگے اور اندھے تھے؟ نہیں، ان کے کان بھی تھے، آنکھیں بھی تھیں اور زبان بھی، لیکن جب حق کی بات ان تک پہنچتی وہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ حق واضح نظر آتا لیکن اسے قبول نہیں کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی روحانی کیفیت کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آج ہمیں بھی خود سے پوچھنا چاہیے، کیا ہم قرآن سنتے وقت دل سے سنتے ہیں یا صرف الفاظ سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں؟ ہمارے سامنے جب قرآن کی آیات آتی ہیں تو ہم اسے سننا پسند کرتے ہیں یا ہم اسے فوراً آگے بھیج دیتے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا اللہ کی دی گئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اگر اس کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ آج اسی سوشل میڈیا سے اپنے ایمان کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں کہ جب اس سوشل میڈیا پر اللہ کا قرآن اور اللہ کی بتائی ہوئی باتیں آتی ہیں تو کیا ہمارا دل اس کو سننے کے لیے ٹھہر جاتا ہے یا ہم بھی اس کو نظر انداز کر کر آگے بڑھ جاتے ہیں؟ یہیں سے ہمیں اپنی کیفیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ دوسری مثال، اب اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں، آسمان سے بارش برس رہی ہے، بارش کے ساتھ گہرا اندھیرا، گرج اور بجلی بھی ہے۔ بجلی چمکتی ہے تو وہ چند قدم چلتے ہیں اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ یہ منافق کی زندگی کی تصویر ہے۔ دین اس کی خواہشات کے مطابق ہو تو وہ آگے بڑھتے ہیں، لیکن جہاں قربانی دینی پڑے، جہاں نفس کو روکنا پڑے، جہاں اللہ کی خاطر اپنی خواہش چھوڑنی پڑ جائے، وہیں اس کے قدم رک جاتے ہیں۔ وہ صرف آسان دین چاہتا ہے، مکمل دین نہیں چاہتا۔ یہ مثال آج ہم سب کے لیے ہے۔ آج شاید ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو منافق نہ سمجھے، لیکن ہمیں اپنے دل کا جائزہ ضرور لینا چاہیے۔ کیا ہم اللہ کی ہر بات مانتے ہیں یا صرف وہ باتیں پسند کرتے ہیں جو ہماری خواہش کے مطابق ہوتی ہیں؟ کیا ہم قرآن کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے پڑھتے ہیں یا صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے؟ یہ سوالات ہمارے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے ہیں، نہ کہ کسی پر حکم لگانے کے لیے۔ الحمدللہ آج جب ہم پورے پہلے رکوع کو دیکھتے ہیں تو ایک خوبصورت ترتیب سامنے آتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر کیا، پھر کافروں کا اور پھر منافقوں کا۔ گویا قرآن ہمیں شروع ہی میں یہ دعوت دیتا ہے کہ خود فیصلہ کرو، تم کس راستے پر چلنا چاہتے ہو، متقیوں کا راستہ جو اللہ کی رضا تک پہنچاتا ہے، یا وہ راستہ جو انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتا ہے۔ یہ فیصلہ ہر انسان کو خود کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہماری زندگی بدل دے تو ہمیں اسے صرف پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا بھی ہوگا، اور صرف سمجھنا نہیں ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہوگا، اور صرف عمل نہیں کرنا بلکہ اسے اور لوگوں تک بھی پہنچانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص والا ایمان عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو نفاق سے محفوظ رکھے اور ہمیں متقین میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج سورۃ بقرہ کا پہلے رکوع کی تفسیر مکمل ہو چکی۔ اگلی ویڈیو میں ہم سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع کا آغاز کریں گے، جہاں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو پہلی بار ایک عظیم دعوت دیتے ہیں، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس دعوت میں ایسا پیغام چھپا ہے جو ہر انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ قرآن کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔